جنگل اس دن غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ ہوا میں نمی تھی، جیسے درخت بھی سانس روک کر کسی فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں۔ شن خاموش چٹان کے کنارے کھڑا نیچے پھیلے جنگل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سب کچھ تھا جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی: ماضی کی جنگیں، حال کے زخم اور مستقبل کی ذمہ داری۔ اس کے پہلو میں شیرنی بیٹھی تھی، مضبوط مگر فکرمند، اور ان کے درمیان وہ ننھا شیر جس کی آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے۔ یہ خاموشی اتفاقی نہیں تھی، یہ اس طوفان سے پہلے کا سکوت تھا جو صرف پنجوں سے نہیں فیصلوں سے آتا ہے۔ کچھ فاصلے پر وہی شیر تھا جس نے برسوں پہلے جنگل کے اصول توڑے تھے، طاقتور مگر بے چین۔ اس کے گرد وہ جانور تھے جو طاقت کے سامنے جھکنا سیکھ چکے تھے، انصاف کے سامنے کھڑا ہونا نہیں۔ اس کی آنکھیں شن خاموش پر جمی تھیں، مگر اس بار ان میں وہ یقین نہیں تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ سامنے والا شیر لڑنے نہیں، کھڑا رہنے آیا ہے۔ شن خاموش نے قدم بڑھایا، نہ دھاڑ، نہ غرور، نہ اشتعال، صرف موجودگی۔ اور اسی لمحے جنگل نے یاد کرنا شروع کیا۔ اسے یاد آیا وہ وقت جب طاقتور کمزوروں پر حکومت کرتے تھے، جب خوف قانون تھا، جب سچ بولنے والا اکیلا رہ جاتا تھا۔ شن خاموش بھی کبھی ویسا ہی تھا، تیز، شدید، بے رحم۔ مگر پھر اس نے ایک رات ایک زخمی ہرن کو مرتے دیکھا جس کی آنکھوں میں سوال تھا: کیا طاقت کا مطلب یہی ہے؟ وہ سوال اس کی ہڈیوں میں اتر گیا۔ اس دن سے اس نے لڑائیاں کم اور فیصلے زیادہ کیے۔ اب وہی فیصلہ اس کے سامنے تھا۔ دشمن شیر آگے بڑھا، مگر اس بار اس کے قدموں میں وزن تھا، یقین نہیں۔ یہ جنگل میرا ہے، اس نے کہا، مگر آواز میں لرزش تھی۔ شن خاموش نے جواب نہیں دیا، کیونکہ کچھ جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جنہیں رد کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ننھے شیر نے پہلی بار محسوس کیا کہ خاموشی بول سکتی ہے۔ اس نے اپنے باپ کے پنجے دیکھے، مضبوط مگر زمین میں دھنسے ہوئے، جیسے کہہ رہے ہوں: میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں۔ جانور ایک ایک کر کے سامنے آنے لگے، ہرن، ہاتھی، پرندے، حتیٰ کہ وہ جو ہمیشہ کناروں پر رہتے تھے۔ یہ محض دو شیروں کی بات نہیں رہی تھی، یہ اس سوال میں بدل چکی تھی کہ جنگل کس کے اصولوں پر چلے گا۔ دشمن شیر نے حملہ نہیں کیا، کیونکہ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ اگر وہ پنجہ اٹھائے گا تو وہ صرف ایک شیر سے نہیں، نونغون نہ ٹکرائے گا، بلکہ اس سوچ سے جو اب جنگل میں جڑ پکڑ چکی تھی۔ شن خاموش نے آہستہ سے کہا: طاقت وہ نہیں جو ڈر پیدا کرے، طاقت وہ ہے جو ڈر کے بغیر کھڑی رہے۔ یہ جملہ جنگل میں پھیل گیا، لفظوں کی طرح نہیں، اصول کی طرح۔ وہ دن جنگ کے بغیر ختم ہوا، مگر فتح کے ساتھ، اور یہی سب سے مشکل فتح ہوتی ہے۔ وقت گزرا، ننھا شیر بڑا ہونے لگا۔ وہ کہانیاں نہیں سنتا تھا، وہ دیکھ چکا تھا۔ اس نے سیکھا کہ قیادت کا مطلب آگے چلنا نہیں، ساتھ چلنا ہے، کہ دشمن کو مارنا آسان ہے مگر نفرت کو ختم کرنا مشکل۔ شن خاموش بوڑھا ہونے لگا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی سکون تھا۔ ایک شام اس نے اپنے بیٹے کو اسی چٹان پر بٹھایا اور بغیر نصیحت کے صرف جنگل دکھایا۔ وہ سمجھ گیا، کیونکہ کچھ سبق کہے نہیں جاتے، سونپے جاتے ہیں۔ اور جب ایک دن شن خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہوا تو جنگل نے ماتم نہیں کیا، اس نے عہد کیا۔ عہد کے طاقت اب شور نہیں مچائے گی، عہد کے قیادت خوف سے نہیں، ذمہ داری سے آئے گی، عہد کے خاموشی کمزوری نہیں سمجھی جائے گی۔ اور کہیں دور چٹان پر ایک نیا شیر کھڑا تھا، خاموش مگر مضبوط، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتیں، وہ صرف اگلے دل میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ وقت صرف گزرتا نہیں، چیزوں کو ننگا بھی کر دیتا ہے۔ شن خاموش کے جانے کے بعد جنگل نے پہلی بار آزادی کی ہوا کو پورے پھیپھڑوں سے محسوس کیا، مگر آزادی ہمیشہ سکون نہیں لاتی، کبھی کبھی وہ ذمہ داری لے آتی ہے، اور ذمہ داری سب سے بھاری وزن ہوتی ہے۔ نیا شیر اب اکیلا نہیں تھا، مگر تنہا ضرور تھا۔ ہر نظر اس پر تھی، ہر خاموشی اس سے سوال کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اگر وہ لغزش کرے گا تو یہ صرف اس کی نہیں ہوگی، یہ پوری سوچ کی شکست ہوگی جو اس کے باپ نے جنگل میں بوئی تھی۔ پہلے دن اس نے کچھ نہیں بدلا، نہ قانون، نہ راستے، نہ رسمیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جلدی میں کیا گیا انصاف بھی ظلم بن جاتا ہے۔ وہ صرف دیکھتا رہا کہ کون واقعی اصول کے ساتھ ہے،
اور کون صرف طاقت بدلنے کا انتظار کر رہا ہے؟ اور انتظار کرنے والے کم نہیں تھے۔ کچھ جانور ایسے تھے جنہیں خاموشی کی عادت نہیں تھی۔ انہیں دھاڑ چاہیے تھی، حکم چاہیے تھا، ڈر چاہیے تھا۔ انہیں وہ پرانا نظام یاد آتا تھا جس میں سر جھکانے کے بدلے تحفظ ملتا تھا۔ ان کے دلوں میں سوال تھا، اگر اب کوئی ہمیں دبانے نہ آئے تو ہم کس کے نیچے رہیں گے؟ یہ سوال خطرناک تھا۔ ایک رات جب چاند آدھا تھا اور سائے پورے جنگل کے کنارے سرگوشیاں ہونے لگے، پرانے زخم بولنے لگے۔ کچھ نے کہا، خاموشی ہمیں کمزور بنا رہی ہے۔ کچھ نے کہا، یہ نیا شیر بس نام کا مضبوط ہے۔ یہ باتیں شور نہیں تھیں مگر زہر تھیں۔ نئے شیر کو سب معلوم تھا۔ وہ سنتا تھا مگر جواب نہیں دیتا تھا، کیونکہ اسے اپنے باپ کا آخری سبق یاد تھا۔ ہر آواز کا جواب دینے والا آخرکار اپنی آواز کھو دیتا ہے۔ پھر وہ دن آیا جب ایک کمزور جانور پر ظلم ہوا، نہ کھلے عام نہ دھاڑ کے ساتھ، خاموشی میں، اندھیرے میں۔ اور یہی اصل امتحان تھا۔ جنگل نے سانس روک لی۔ اب اگر خاموشی رہی تو یہ بزدلی ہوگی، اور اگر صرف طاقت دکھائی گئی تو یہ وہی پرانی کہانی ہوگی۔ نیا شیر اس مقام پر آیا جہاں کبھی اس کا باپ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے دھاڑ نہیں ماری، اس نے حکم نہیں دیا، اس نے سب کو اکٹھا کیا، اور پہلی بار جنگل میں فیصلہ اجتماعی ہوا۔ مجرم کو سزا ملی مگر نفرت کے ساتھ نہیں، وضاحت کے ساتھ، حد کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اصول کے ساتھ۔ کچھ جانور ناراض ہوئے، کچھ خوش، مگر سب نے مانا۔ اسی دن جنگل نے سیکھا کہ قیادت کا مطلب یہ نہیں کہ سب خوش ہوں، بلکہ یہ ہے کہ انصاف اپنی جگہ قائم رہے چاہے دل ناراض ہو جائیں۔ وقت گزرتا رہا۔ نیا شیر اب جوان نہیں رہا تھا۔ اس کے پنجوں میں نشان تھے، آنکھوں میں تھکن مگر دل میں وہی ٹھہراؤ۔ ایک دن اس نے ایک ننھے شیر کو کھیلتے دیکھا۔ وہی آنکھیں، وہی تجسس، وہی سوال۔ اس نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ کہانی پھر آگے بڑھنے والی ہے، کیونکہ جنگل افراد سے نہیں، سوچ سے زندہ رہتا ہے، اور سوچ اگر صحیح ہاتھوں میں دے دی جائے تو خاموش رہ کر بھی گونجتی رہتی ہے۔ میں یہاں نہیں رکا ہوں، یہ صرف ایک قدرتی وقفہ ہے۔ اختتام میں جنگل میں موسم بدلنے لگے مگر اصل تبدیلی موسموں میں نہیں تھی، دلوں میں تھی۔ نئے شیر کی قیادت کو اب برسوں گزر چکے تھے، اور برس وقت نہیں ہوتے، امتحان ہوتے ہیں۔ ہر دن ایک نیا سوال لے کر آتا، اور ہر رات اس سوال کا بوجھ سینے پر چھوڑ جاتی۔ وہ اکثر رات کو اکیلا نکلتا، وہی راستے، وہی درخت، وہی چٹانیں جنہیں اس نے بچپن میں دیکھا تھا، مگر اب سب کچھ مختلف لگتا تھا، کیونکہ آنکھیں وہی رہیں مگر نظر بدل گئی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس کے باپ نے کہا تھا، جنگل میں سب سے خطرناک چیز دشمن نہیں، بھولا ہوا سبق ہوتا ہے۔ اور جنگل واقعی کچھ سبق بھولنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ جانوروں میں فرق پیدا ہونے لگا۔ کچھ وہ تھے جو اصول کو اپنی حفاظت سمجھتے تھے، کچھ وہ جو اصول کو اپنی آزادی پر بوجھ مانتے تھے۔ یہ تقسیم نظر نہیں آتی تھی مگر محسوس ہوتی تھی، جیسے زمین کے نیچے دراڑ۔ ایک دن ایک بوڑھا ہاتھی اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں وقت کی گرد تھی۔ اس نے کہا، خاموشی اچھی ہے مگر ہر نسل اسے ایک جیسا نہیں سمجھتی۔ نئے شیر نے جواب نہیں دیا مگر دل میں اس جملے نے گھر کر لیا۔ اسی رات اس نے جنگل کے بیچ سب کو اکٹھا کیا۔ نہ الزام، نہ خطبہ، صرف سوال، اگر کل میں نہ رہوں تو کیا یہ جنگل پھر بھی اسی طرح چلے گا؟ یہ سوال تیر کی طرح لگا، کیونکہ پہلی بار سب نے سمجھا کہ قیادت فرد نہیں، امتحان ہے۔ کچھ نے نظریں جھکا لیں، کچھ نے سر اٹھایا، اور کچھ نے پہلی بار سوچنا شروع کیا۔ وقت نے ایک اور کروٹ لی۔ نیا خطرہ باہر سے نہیں آیا، اندر سے آیا۔ کچھ نوجوان جانوروں نے کہا، ہمیں پرانی کہانیاں نہیں چاہئیں، ہمیں تیز فیصلے چاہئیں۔ انہیں خاموشی سستی لگنے لگی تھی، انہیں دھاڑ میں طاقت نظر آتی تھی۔ نئے شیر نے انہیں نہیں روکا، اس نے انہیں آزمانے دیا، اور یہی سب سے مشکل فیصلہ تھا۔ کچھ ہی عرصے میں چھوٹے جھگڑے بڑے بننے لگے۔
نقصان ہوا، خوف لوٹا، پرانی یادیں جاگ گئیں۔ تب انہیں احساس ہوا کہ جو چیز وہ کمزوری سمجھ رہے تھے وہ دراصل توازن تھی۔ ایک شام جب سورج خون کی طرح سرخ تھا، نئے شیر نے وہی کیا جو اس کے باپ نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس نے دھاڑ ماری، لیکن یہ دھاڑ غصے کی نہیں تھی، یہ یاد دہانی کی تھی۔ جنگل تھم گیا، ہر دل نے سنا، خاموشی میری فطرت ہے، مگر ظلم کے سامنے خاموشی میری میراث نہیں۔ یہ جملہ نسلوں تک چلنے والا تھا۔ اس کے بعد اس نے قدم پیچھے نہیں کھینچا، اس نے ذمہ داریاں بانٹیں، اس نے فیصلہ اکیلا نہیں رکھا، اس نے جنگل کو جنگل بنا دیا، ایک فرد کی سلطنت نہیں۔ سال گزرتے گئے، وہ بھی بوڑھا ہوا، پنجوں میں وہ طاقت نہیں رہی مگر نظر میں وہی گہرائی تھی۔ ایک دن وہ پھر اسی چٹان پر آیا، اب اس کے ساتھ ایک اور ننھا شیر تھا۔ کہانی دوبارہ سانس لے رہی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اسے کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ کچھ کہانیاں لکھی نہیں جاتی، وہ کرداروں کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ اور جنگل اب بھی خاموش تھا، مگر یہ خاموشی خوف کی نہیں تھی، یہ شعور کی تھی۔ میں یہاں بھی نہیں رکا، یہ اب بھی ایک ہی کہانی کا تصور۔ وقت آخرکار وہاں آ ہی جاتا ہے جہاں ہر کہانی کو رکنا پڑتا ہے مگر ہر انجام ختم ہونا نہیں ہوتا۔ نیا شیر اب بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی چال آہستہ تھی، سانس گہری اور آنکھیں بہت دور تک دیکھنے والی۔ وہ جنگل کو اب ایسے دیکھتا تھا جیسے کوئی اپنا پورا ماضی ایک ہی نظر میں دیکھ لے۔ اس دن سورج غیر معمولی طور پر دھیمے انداز میں غروب ہو رہا تھا، روشنی درختوں سے پھسلتی ہوئی زمین پر ایسے گر رہی تھی جیسے آخری بار چھو رہی ہو۔ شیر آہستہ آہستہ اسی چٹان تک آیا جہاں اس نے پہلی بار قیادت کا بوجھ محسوس کیا تھا، جہاں اس کے باپ نے بغیر لفظوں کے اسے سب کچھ سکھایا تھا۔ آج وہ اکیلا نہیں تھا، جنگل خود اس کے ساتھ تھا۔ جانور ایک ایک کر کے قریب آئے، کوئی اعلان نہیں، کوئی بلانا نہیں، بس دلوں کو معلوم تھا کہ یہ لمحہ عام نہیں ہے۔ ہرن سر جھکائے کھڑے تھے، ہاتھی خاموشی سے سانس لے رہے تھے، پرندے درختوں پر بیٹھے تھے مگر اڑ نہیں رہے تھے۔ شیر نے سب کو دیکھا، اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ اس نے دھاڑ نہیں ماری، اس نے حکم نہیں دیا، اس نے بس اتنا کہا، میں نے تمہیں کبھی یہ نہیں کہا کہ میری پیروی کرو، میں نے تمہیں یہ سکھانے کی کوشش کی کہ اپنے ضمیر کی پیروی کرو۔ یہ الفاظ ہوا میں تحلیل نہیں ہوئے، یہ دلوں میں بیٹھ گئے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اگر آج میرے بعد بھی یہ جنگل امن میں رہے، اگر طاقت رکھنے والا کمزور کو دیکھ کر رکے، اگر خاموشی کو بزدلی نہ سمجھا جائے، تو سمجھ لینا میں اب بھی زندہ ہوں۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کسی پرانے وعدے کو پورا ہوتے دیکھ رہا ہو، اور آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ گیا۔ کوئی شور نہیں ہوا، کوئی چیخ نہیں، کوئی خوف نہیں۔ شرن خاموش کی میراث شور سے نہیں، سکون سے آگے بڑھی۔ وقت گزرا، جنگل بدلا، نسلیں بدلیں، راستے بدلے، مگر کچھ چیزیں نہیں بدلے۔ جب بھی طاقت کسی کمزور کے سامنے کھڑی ہوئی، کسی نہ کسی نے خاموشی سے قدم روک لیا۔ جب بھی غصہ فیصلہ بننے لگا، کسی نہ کسی نے سانس لے کر ٹھہرنا سیکھ لیا۔ اور یوں جنگل میں ایک بات کہی جانے لگی، بغیر نام لیے، بغیر مجسمہ بنائے، یہاں کبھی ایک شیر تھا جو دھاڑ سے نہیں، فیصلے سے پہچانا جاتا تھا۔ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے، مگر اثر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اختتامی سبق، ڈیٹیلڈ مورل۔ یہ کہانی صرف شیروں کی نہیں تھی، یہ طاقت، قیادت اور انسان کے اندر چھپے شور کی کہانی تھی۔ پہلا سبق، طاقت کا اصل امتحان یہ نہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کیا نہیں کرتے۔ دوسرا سبق، خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، اکثر سب سے مضبوط فیصلے سب سے کم شور میں لیے جاتے ہیں۔ تیسرا سبق، قیادت آگے کھڑے ہونے کا نام نہیں، بلکہ راستہ ایسا بنانے کا نام ہے
जिस पर अब के बाद भी लोग चल सकें। चौथा सबक, हर नस्ल को नई धार नहीं चाहिए। कभी कभी इसे पुराने उसूल याद दिलाने की ज़रूरत होती है। और आखिरी सबसे गहरा सबक, अगर आपके जाने के बाद भी इंसाफ जिंदा रहे, सुकून बाकी रहे और खौफ कम हो जाए, तो समझ लीजिए आप वाकई कुछ छोड़ गए हैं। आज की कहानी बहुत ही खूबसूरत थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराह करम इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी प्यारी सी राय कमेंट्स में जरूर दें। इंशाल्लाह हम आपके लिए और भी मजीद खूबसूरत कहानियाँ लेकर आएंगे।